بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا شیعہ مذہب کے اندر بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ بکری کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو یاد رہے، مذہب محمد و آل محمد کے اندر بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں کسی طرح کی بھی روایات میں اس جانور کو قربان نہ کرنے پہ ممانعت نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، کیا بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، تو معصوم نے قربانی کرنے کی اجازت فرمائی کہ جاموس عربی میں بھینس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا جاموس کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اس کی وضاحتیں بھی کی ہیں اور اسے تفصیل سے بیان بھی کیا ہے، چونکہ بھینس جو ہے جب جانوروں کی تقسیم بندی کی گئی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات میں جب جانوروں کو دیکھا گیا ہے، تو اس بھینس کو جو ہے وہ بکر یعنی گائے کی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، تو اس کا حکم جو ہوگا وہ گائے والا ہی حکم ہوگا۔ اس لیے ایج کے حوالے سے بھی جو بھینس ہے اس کی قربانی کی ایج اور گائے کی قربانی کی ایج سیم ہی ہے، یعنی ان کے 2 سال قمری مکمل ہونے چاہیے، گائے کے بھی اور بھینس کے بھی۔ لہٰذا مذہب آل محمد کے مطابق بھینس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گائے کے مذکر کی قربانی بھی ٹھیک ہے، گائے کی بھی ٹھیک ہے، ایسے بھینس کے مذکر کی بھی قربانی ٹھیک ہے اور بذات خود بھینس کی قربانی بھی ٹھیک ہے۔ خداوند متعال ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد سیکھ کر ان پہ عمل کر کے مومنین تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا شیعہ مذہب کے اندر بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ بکری کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو یاد رہے، مذہب محمد و آل محمد کے اندر بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں کسی طرح کی بھی روایات میں اس جانور کو قربان نہ کرنے پہ ممانعت نہیں کی گئی ہے، بلکہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، کیا بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، تو معصوم نے قربانی کرنے کی اجازت فرمائی کہ جاموس عربی میں بھینس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا جاموس کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے اس کی وضاحتیں بھی کی ہیں اور اسے تفصیل سے بیان بھی کیا ہے، چونکہ بھینس جو ہے جب جانوروں کی تقسیم بندی کی گئی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات میں جب جانوروں کو دیکھا گیا ہے، تو اس بھینس کو جو ہے وہ بکر یعنی گائے کی کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے، تو اس کا حکم جو ہوگا وہ گائے والا ہی حکم ہوگا۔ اس لیے ایج کے حوالے سے بھی جو بھینس ہے اس کی قربانی کی ایج اور گائے کی قربانی کی ایج سیم ہی ہے، یعنی ان کے 2 سال قمری مکمل ہونے چاہیے، گائے کے بھی اور بھینس کے بھی۔ لہٰذا مذہب آل محمد کے مطابق بھینس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گائے کے مذکر کی قربانی بھی ٹھیک ہے، گائے کی بھی ٹھیک ہے، ایسے بھینس کے مذکر کی بھی قربانی ٹھیک ہے اور بذات خود بھینس کی قربانی بھی ٹھیک ہے۔ خداوند متعال ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد سیکھ کر ان پہ عمل کر کے مومنین تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔